باپ نے سب بچوں کی شادی کی، لیکن جب آخری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو نہ باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، نہ کوئی فرض ادا کیا، یہاں تک کہ اس کی شادی کے اخراجات بھی خود بیٹی پر پڑ گئے۔ ایسے باپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھو، جب سب بچوں کی شادی کی، سب کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ایک بچی کے سر پہ ہاتھ اگر نہیں رکھ رہا تو کوئی وجہ پوچھی جائے گی نا۔ تو نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کیوں ایک بیٹی کے ساتھ سوتیلا پن کر رہے ہو؟ لیکن اگر کوئی معقول ویلڈ ریزن ہے تو اب مجھے نہیں پتا، یک طرفہ بیان سن کے تو آدمی نہیں بات کر سکتا نا۔ باپ سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں، کیا ناراضی ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹی نے کوئی ستایا ہو ابا کو۔ تو میں تو ایک شرعی مسئلہ نارملی جو حکم ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے، لازم ہے یہ۔ لیکن اب باپ نے ایک بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو ہو سکتا ہے کچھ حالات ہوں ان کے سامنے جو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ دوسری شادی کے بارے میں بیان سنا اور دل میں نیت کی کہ یا اللہ، شادی کے بعد اگر مجھ میں کوئی کمی ہوئی تو میں اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا کہوں گی۔ صرف من میں کہا تھا، زبان سے نہیں کہا، تو کیا مولانا صاحب مجھ پر لازم ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ زبان سے بھی کہا ہو تو بھی لازم نہیں ہے۔ دیکھیں، دوسری شادی کی ترغیبیں میں شوہروں کو دیتا ہوں، خواتین کو نہیں کہتا کہ اپنے شوہروں کی دوسری شادی کرائیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ میں کوئی فالٹ ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی نہیں کرانی ہے، یہ ان کا ہیڈک ہے۔ جب آپ سے کہیں دوسری شادی کا، آپ بولو بھائی مجھے میرے حقوق چاہیے، مجھے پراپر وے میں میرے حقوق چاہیے۔ آپ کو اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ آپ جانو، اللہ جانے، مفتیان کرام جانے، مجھے میرے حقوق چاہیے۔ تو یہ نا یہ اپنی لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ خود کہیں کہ جی آپ شادی کریں۔ آپ کیوں کہیں؟ یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اس سے نقصان آپ کو ہوگا۔ کل بار بار جب بھی مسائل تو ہوتے ہیں دو شادیوں کے بعد، جب بھی مسائل کھڑے ہوں گے بولیں گے تم نہیں تو بولا تھا کر لو، تم نہیں تو بولا تھا۔ تو آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا میاں، اور بلیاں بھی آپ کے اوپر ہی ڈالے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کی خود شادی کرا دی، اب شوہر جب ٹینشن میں آیا، دوسری بیوی چلاک نکلی، اس نے شوہر کو اپنا یرغمال بنا لیا اور پہلی کو اب یہ لٹکا رہا ہے۔ پہلی کہہ رہی ہے بھائی یہ کیا کیا تم نے، تم نہیں تو بولا تھا کر لو، تم نہیں تو بولا تھا کر لو۔ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ پھر آپ بولو بھائی یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں سوکن پہ، ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، عورت کی محبت ہے یہ، تو آپ میرے سامنے یہ ذکر نہ کیا کرو۔ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ جانے، آپ جانے۔ اللہ نے مجھے تو نہیں کہا کہ، اگر اللہ نے یوں کہا ہوتا نا قرآن میں، کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ یہ کہا ہے، مردوں کو کہا ہے کہ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع۔ اے مردوں، دیکھو مردوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں جو عدل کر سکتا ہے وہ 2 3 3 4 4 شادیاں کرے، اور جو عدل نہیں کر سکتا وہ ایک کرے۔ عورتوں کو نہیں کہا کہ اے خواتین، تمہارے میاؤں میں جو 2 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تم نے ان کی 2 2 3 3 4 4 کرانی ہے۔ اللہ میاں نے عورتوں کو کہیں نہیں کہا۔ اس لیے میں خواتین میں یہ بیان کرتا ہی نہیں ہوں کہ اپنے میاؤں کی 2 2 شادیاں کرائیں، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے۔ ہاں بس عورت میں اتنا ہے کہ اگر شوہر نے کر لی ہے تو اس کو بتنگڑ نہ بنائے، شریعت کے حکام کا مذاق نہ اڑائے، دوسری شادی کا مذاق نہ اڑائے، اور اتنا ری ایکشن نہ کرے کہ وہ طلاق پر مجبور ہو جائے، کیونکہ حدیث میں منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے اپنی سوگن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر شادی کر لی ہے شوہر نے، پھر بیوی مطالبہ کرے کہ دوسری کو طلاق دو، یہ ناجائز ہے۔ بھائی اب ہو گیا تو کمپرومائز کریں، جب ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے، طبی طور پہ عورت کو غم ہوتا ہے، لیکن طلاق پہ مجبور نہ کریں شوہر کو کہ اس کو طلاق دے۔ اور آپ نے اس کی حکمت بتائی، فرمایا کہ جتنا تمہارے مقدر کے حقوق ہیں نا وہ تمہیں مل کے رہیں گے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں نا میاں نے دوسری شادی کر لی تو اب میاں کی آمدن ڈیوائیڈ ہو جائے گی، میاں کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ٹائم ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہ کچھ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا۔ جو تمہارے مقدر کی محبت، تمہارے مقدر کی روزی روٹی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ تمہیں بہر صورت مل کے رہے گی، چاہے شوہر 4 شادیاں کرے یا ایک ہی کرے۔ جو نہیں ملے گی، جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرد نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، ان کی بیوی نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ شوہر بیزار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا، گھر جہنم بن رہا تھا۔ اللہ کی قدرت، اگلے دن شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہی ہو گیا۔ تو وہی حدیث کا مطلب دیکھو، عورت کے مقدر میں شوہر کا ٹائم نہیں تھا تو شادی کی نہیں ملا ٹائم، کر لیتا۔ تو اس لیے تقدیر سے مت لڑیں۔ تو اگر میاں نے دوسری شادی کر لی ہے تو طلاق کا مطالبہ نہ کریں کہ اس کو لازمی چھوڑو، یہ رہے گی یا میں رہوں گی، نہ آپ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، بھائی مجھے میرے پورے حقوق چاہیے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ عورت نہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کی ترغیب دے، نہ اس کی شادی کرائے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں بعد میں۔ ہاں
اتنی مخالفت نہ کرے کہ وہ بیزاری آ جائے، اور بہت زیادہ ہنگامے نہ کرے عورت. تھوڑی بہت طبی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے، وہ نیچرل ہے. تو یہی ہے جو قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں سے جو کچھ بھی ہوگا. میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، میرے رشتے بھی آ رہے ہیں، مگر میں بچپن سے کمزور ہوں، کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟ دیکھیں رشتے آپ کو آ رہے ہوں گے، آپ کی باڈی کو دیکھ کے ہی آ رہے ہوں گے نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، کتنا ویٹ ہے ان کا، کتنے باریک سے، تو اس لیے آپ کے لیے شادی جائز ہے. سامنے آپ نظر آ رہے ہیں. البتہ کمزوری سے آپ کی مراد اگر آپ مردانہ لحاظ سے کمزور ہیں، بالکل ہی کوئی آپ کے اندر کوئی وہ قوت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ شادی نہ کریں، یہ دھوکہ ہوگا. کرنی ہے تو لڑکی والوں کو پہلے بتا دے کہ میں سیکشولی ویک ہوں، تاکہ دھوکہ نہ ہو. دھوکہ دے کے شادی حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. شادی بیاہ کی تقریب میں پٹاخے چلانا، آتش بازی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اگر اصلی بندوق سے فائر کیا جائے تو کیسا ہے؟ پٹاخے وٹاخے تو جائز نہیں، آتش بازی بھی حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ بندوق سے فائرنگ میں اگر کسی کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، گورنمنٹ لا بھی اس کے خلاف نہ ہو، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، اور کہیں بھی دور دور کسی کو نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو حدیث میں دف بجانے کی اجازت ہے، تو ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے ہوائی فائرنگ سے بہت سے لوگوں میں حادثات ہوئے، تو اس لیے میں نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ اگر ہوائی فائرنگ خلاف قانون بھی نہیں ہے اور اس میں کسی نقصان کا ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر ہوائی فائرنگ کی گنجائش ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی بہت سارے واقعات ہیں ہوائی فائرنگ سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. بعض دفعہ سامنے گولی چل گئی، بعض دفعہ چیمبر میں گولی رہ گئی، پتہ نہیں چلا، وہ فائر ہو گیا، بارات جنازوں میں تبدیل ہو گئی، خوشیاں جو تھیں وہ مرثیوں میں تبدیل ہو گئیں. بہت ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہوائی فائر آپ نے کیا، گولی اوپر جا کے بھی تو نیچے آتی ہے نا، وہ نیچے آ کے کسی کی کھوپڑی میں لگی ہے، اس کو زخمی کیا ہے. تو اس لیے اس میں نقصانات بہرحال بہت زیادہ ہیں، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں. صرف دف بجانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی آج کل لوگ اعتدال سے کام نہیں لیتے. جب دف بجاتے ہیں تو دف بھی پورا وہ موسیقی کے آلات کے ساتھ، پھر ناچ گانے بھی. اس لیے علماء دف سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی لمٹ ہے ہی نہیں نا، کراس کرتے ہیں لمٹ کو. جو شرعی حدود ہے اس پہ قائم نہیں رہتے لوگ. طالب علمی کے زمانے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ بالکل شریعت میں ترغیب ہے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طالب علم ہو یا طالب علم نہ ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ شادی کریں گے تو اگر ماں باپ کے خرچے پہ کریں گے تو ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ آپ کو شادی سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ ہم پہ خرچہ لازم نہیں ہے. تو ماں باپ کا یہ رائٹ ہے، وہ کہیں بھائی ہم خرچہ ہم نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو دے گا کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر آپ طالب علمی کے دور میں کما رہے ہیں، کچھ بیوی کا انتظام کر سکتے ہیں اور رشتہ بھی مل جائے تو پھر کر لیں آپ. اور اگر انتظام ہی نہیں ہو رہا، لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کما نہیں رہے ہو، یا آپ کو پتہ ہے کہ میں لڑکی کو لے تو آؤں گا گھر میں لیکن میں کھلاؤں گا کہاں سے اس کو، تو بھی جائز نہیں آپ کے لیے. تو بات طالب علم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ادا کر سکتے ہیں تو آپ شادی کریں، ادا نہیں کر سکتے تو آپ طالب علم ہو یا نہیں ہو شادی نہیں کریں آپ. بلکہ دے گا ہی کوئی نہیں آپ کو، کریں یا نہ کریں تو ایک الگ بات ہے، دے گا نہیں کوئی. دے رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بعض دفعہ آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی سے شادی کر لو. کہتا میں تو کچھ نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر داماد بنا لیتے ہیں وہ. تو اگر کوئی گھر داماد کسی کو لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں، اتنا خوش قسمت ہے کہ سسرال والے بیٹی بھی دے رہے ہوں اور خرچہ بھی دے رہے ہوں، تو سبحان اللہ، وہ پھر ان کا آپس کا معاملہ ہے. پھر میں بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں بھائی؟ لیکن علم کی وجہ سے شادی میں تاخیر کرنا نا، کہ ابھی میں پڑھائی میں مشغول ہوں، یہ ٹھیک عمل نہیں. آپ علم اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو، اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ نکاح میں تاخیر مت کرو، کیونکہ گناہوں میں پڑنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. پھر طالب علمی کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کے علم کی وجہ سے اگلے کو کیوں؟ اب دیکھو جتنے طلبہ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، یہ سب شادی نہیں کرتے جب تک ہم تعلیم ہماری مکمل نہیں ہوگی. تو ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کے رشتوں میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اس بچے کو آپ یہ جواب دیں کہ آپ شادی کریں، لیکن آپ سے کرے گا کون شادی؟ شادی یک طرفہ کام نہیں ہے. یک طرفہ کام ہوتی نا، لڑکی والوں کی رضا کے بغیر بھی ہو جاتی تو 4 بیویاں ہوتی ہر آدمی کی، اور شادیاں بھی بہت اپر لیول کے خاندانوں میں کی بھی ہوتی. تو
تو 13 سال کے لڑکے کو دے گا کوئی نہیں رشتہ. آج کل 23 سال کے کو نہیں دیتے, 33 سال کو نہیں دیتے جب تک وہ کما نہ رہا ہو, تو وہ دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے نا. تو اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب وہ والدہ کو کلپ سنایا کرے تو والدہ کو چاہیے میرا والا یہ کلپ سنا دے ان کو, تو کلپ کا مقابلہ کلپ سے ہی کیا کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو 13 سال کے لڑکے کو کوئی دے گا نہیں اپنی بیٹی, کیونکہ وہ کما نہیں رہا ہے, اور ظاہر ہے بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا 13 سال میں. میرا خیال ہے بالغ 14-15 سال کی عمر میں جا کے بندہ بالغ ہوتا ہے. تو والدہ کو کلپ سنائے تو یہ میرا والا کلپ اس کو دے دیا کریں, یہ والا کلپ سنا دے. باقی اگر کوئی بالغ ہو رہا ہے اور کما رہا ہے, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے, پھر ماں باپ کو شادی سے روکنے کا حق نہیں ہے. یہ تو شرعی مسئلہ ہے, پھر وہ کر سکتا ہے شادی. ہاں ماں باپ یہ بتائیں بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, لیکن کرو ہی نہیں. یہ پھر یہ اتنے اللہ نے ماں باپ کے حقوق بھی ایک لمٹ رکھی ہے نا اس کی, تو یہ تھوڑی کہ ہر چیز میں ہی ان کو زبردستی کی اجازت اللہ نے دی ہو. تو اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور سیپریٹ گھر دے سکتا ہے ماں باپ سے ہٹ کے, اور کما رہا ہے, بیوی کو کھلا سکتا ہے, اور اس کو رشتہ بھی مل گیا ہو, تو پھر ماں باپ اس کو زبردستی شادی سے نہیں روک سکتے. لیکن 13 سال کے بچے صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں, انہیں کوئی بیٹی دے گا نہیں, کما نہیں رہے ہیں. اور اگر کما بھی رہے ہوں بالفرض کوئی, تو لڑکی والے 100 باتیں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پال بھی رکھ بھی پائے گا ہماری بچی کو, نہیں رکھ پائے گا جب تک ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے. تو کیسے, یعنی سسرال والے گود ہی لیں گے اس کو 13 سال کے بچے کو.